پیش خدمت ہے قاسم علی شاہ کی کامیابی و کامرانی کے حصول کے لیے آفاقی اصولوں پر لکھی گئی کتاب کامیابی کا پیغام۔ سخت اور سرد پتھر، انسان کی آنکھ کے آنسو اور دل کا نرم ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے۔ تکالیف اور مشکلات کا بار بار سامنا انسان کو مضبوط بھی بنا سکتا ہے اور کمزور بھی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مشکلیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں، لیکن یہی مشکلات و مصائب اگر آپ کو ایک سخت دل اور بے حس انسان بنا رہی ہوں تو آپ اپنی حالت زار پر نادم ضرور ہوں۔ ہمارے احباب میں سے ایک صاحب اپنے خیالات کو بیان کرتے ہوئے شدید بے حسی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ بم دھماکے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خدا نے ان کی زندگی محفوظ رکھی اور اب وہ اس بم دھماکے کی روداد کے تبصرے جگہ جگہ زیر بحث لا رہے تھے۔ ان کی باتوں میں شہید ہونے والے جوانوں کے لیے کوئی ہمدردی نہ تھی، کیونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پولیس والے کرپٹ ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں ان کے لہو کی کوئی قیمت نہ تھی، لیکن ان کے سرد جذبات کو دیکھتے ہوئے مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا، سر، میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ سوچئے کہ ایک پولیس والا ہونے سے پہلے ایک انسان ہے، اور انسان کے دکھ اور تکلیف کو ایک انسان ہی بہتر سمجھ سکتا ہے۔ لیکن ان کے پاس کوئی ہمدردی نہیں تھی، سو مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا، کیونکہ کثیف ماحول آپ کی لطافت کو مسخ کر دیتا ہے، اور خیال کی لطافت ایک قیمتی سرمایہ سے کم نہیں۔ انسان کا ذہن بھی ایک گہرے تالاب کی مانند ہے۔ جب کبھی کوئی متاثر کن بات یا واقعہ کنکر بن کر اس تالاب میں گرتا ہے تو تا دیر لہریں جذبات کے کناروں کو چھوتی رہتی ہیں۔ واپسی کے تمام راستے میں اسی ہمدردی اور احترام کی لہریں میرے جذبات کو گرماتی رہیں۔ اب میری گاڑی مال روڈ سے GPO کی طرف مڑ رہی تھی، اور میرے بائیں طرف فٹ پاتھ پر شہید پولیس نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے والوں نے بینرز، لاتعداد گلدستوں اور گلاب کے پھولوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ ایک انجان طاقت نے میری گاڑی کو روک دیا اور میں گاڑی سے باہر نکل آیا۔ ان پھولوں کے ڈھیر کے پاس کافی دیر گمسم کھڑا رہا۔ میرا جذبات کی لہروں پر اختیار ختم ہو گیا، اور وہ لہریں ٹھاٹھے مارتے ہوئے آنکھوں کے راستے باہر آنے لگی۔ اب میں رک نہیں سکتا تھا، اس لیے واپس مڑنے ہی لگا کہ ایک خیال نے روک دیا کہ اپنے ان بھائیوں جن کے خون کا رنگ مجھ سے ملتا تھا، اور جو میرے اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے، کے لیے میرے پاس پھولوں کا تحفہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے مجھے وہ سفید رومال جسے میرے آنسوؤں نے تر کر دیا تھا وہاں بڑی عقیدت اور احترام سے رکھنا پڑا، کیونکہ اس سے بڑھ کر اس وقت میرے پاس کوئی نذرانہ نہ تھا۔ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان جسد واحد یعنی جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کا ایک حصہ درد میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسرا حصہ بھی اس درد کو محسوس کرتا ہے، لیکن آج کی حالت دیکھیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری ہمدردیاں اور عزت افزائیاں بھی تعصب و تفریق کا شکار ہیں۔ ہم ہمدرد بھی مفاد کی خاطر ہیں اور مہربان بھی غرض کے لیے ہیں، بس یہی عذاب ہے۔ شاید بے حسی ہماری عادت کا حصہ بن چکی ہے۔ ایک محافظ کی موت نہیں، شہادت ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ان کی موت قوم کو حیات بخشتی ہے۔ اس لیے جب آپ کسی کے درد کو محسوس کرتے ہیں تو آپ ایک جسد واحد ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ ہم چند افراد کے غلط ہونے پر پورے محکمے کو غلط قرار نہیں دے سکتے۔ یہی پولیس والے اپنی عید اور تہوار کی خوشیوں کو برباد کر کے آپ کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ آج اگر یہ محکمہ متحرک نہ ہو تو شاید ہر پہلا فرد ظالم اور دوسرا فرد ڈاکو بن جائے۔ مسئلہ تو نظام میں ہے۔ درخت کو بنجر زمین پر لگائیں، پھل تو دور کی بات، درخت خود اجڑ جائے گا۔ ایک شخص اپنی جان کی بازی لگا کر آپ لوگوں کو محفوظ رکھے اور آپ اس کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، یہ تو زیادتی اور ناانصافی ہے۔ کیا جو شہید ہوئے ان کے بیوی بچے نہیں ہوں گے؟ کیا انہوں نے شام کو گھر واپس جانے کے خواب نہیں دیکھے ہوں گے؟ کیا ان کو اپنی زندگی عزیز نہیں ہوگی؟ اور کیا وہ کسی ماں کے بیٹے نہیں ہوں گے؟ خدا کے لیے آپ انسان کو انسان ہونے کے ناطے سے پیار کریں۔ آپ افسر، تاجر، ملازم، وکیل، دکاندار، استاد اور سیاستدان بعد میں ہوں گے، پہلے تو آپ انسان ہیں۔
انسان کا احترام کرنا ہی عبادت ہے۔ سب کی سلامتی کی دعا مانگنا ہی اصل سلامتی ہے، کیونکہ سب سلامت ہیں تو ہم سلامت ہیں۔ اپنے دل میں ہمدردی اور نرم دلی کے جذبات کو جگہ دیں، کیونکہ یہ انسان کی فضیلت ہے کہ وہ اپنی بے بسی کا خدا کے سامنے اقرار کر لے، ورنہ ہمدردی کے جذبات کے بغیر ہم فقط ایک سخت اور سرد پتھر بن جائیں گے جو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کسی اجنبی کی ٹھوکر کا شکار ہو جاتا ہے۔